اسرائیل نے ایران پر بڑے فضائی حملے کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید۔ ایٹمی تنصیبات، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی قیادت کی رہائش گاہوں پر حملے۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور سینئر کمانڈر جنرل غلام علی راشد شہید۔ ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہری، ڈاکٹر فریدون عباسی، عبدالحمید احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین مطلبی زادہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں 200 جنگی طیاروں نے 8 شہروں میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ تہران، قم، تبریز، اصفہان، ارمیا، مراغہ اور اہواز پر میزائل حملوں کے بعد لڑاکا طیاروں سے بمباری کی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 5 افراد جاں بحق، 35 بچوں سمیت 50 افراد زخمی۔ اسرائیل کے ایران کے شمالی علاقوں میں دوبارہ حملے، تبریز ایئرپورٹ، ایئر بیس اور اسلحہ بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا، اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کو اسرائیل غاصب کا ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایران سے جنگ چھیڑنا شیر کی دم سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ملت کی آواز ہے جو دنیا کو گواہ بنا رہی ہے کہ ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی مگر اختتام ایران کے ہاتھوں ہی لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا رد عمل، اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے اپنے بدترین انجام کا انتخاب کیا۔ حملوں سے اسرائیل کی قبیح فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل، آیت اللہ خامنائی کی متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایرانی سپریم لیڈر نے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایران نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ فضائی حدود تا حکم ثانی بند، عراق، اردن اور شام کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئیں۔ ایران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایرانی مشن کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط۔ ایرانی شہر قم کی مسجد پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام ملک کی قیادت پر بھروسہ رکھیں، عوام قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کو احمقانہ اقدام پر پچھتانا ہوگا۔ ایران کا 100 ڈرون سے اسرائیل پر جوابی حملہ۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ، بین گوریان ایئرپورٹ کو خالی کروا لیا گیا۔ تل ابیب کے قریب ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن معطل، تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بڑے پیمانے پر ایرانی ڈرونز حملوں کو روکنے کا آپریشن مکمل کیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ نہیں رہا۔ ایران پر حملے اور بمباری جاری رہے گی۔ ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری، ہزاروں اسرائیلی ریزرو فوجی طلب کر لیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خصوصی طیارے پر نامعلوم مقام منتقل۔ ایران کو ڈیل کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ امریکی صدر کی کھلی دھمکی، کہا اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں۔ ایران سے کہا معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ایک کے بعد ایک موقع دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحے کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کا اقدام خطے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔
اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی اقدام جنگی جرم ہے، خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا قرارداد کا متن۔ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا، افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر حملہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ پاکستان نے ایران میں زیارات پر جانے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں، دفتر خارجہ۔ ایران پر حملہ کامیاب رہا، ایران کی فوجی قیادت اور سینئر سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ایرانی جوہری افزودگی کے نظام کو تباہ کر دیا، ایرانی بیلسٹک میزائلز فیکٹریز اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ایران کو نہ روکا تو کم وقت میں ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو اپنی بقا کا واضح اور فوری خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی میڈیا سے گفتگو، ایران پر کئی روز تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے رد عمل سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی حکام۔ موساد نے ایران میں تہران کے قریب ڈرون بیس قائم کی۔ اسرائیلی اخبار کا انکشاف، ایران کی میزائل لانچرز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، ڈرونز کو ایک ہی رات میں متحرک کیا گیا۔ موساد کمانڈوز حساس آلات کو ایران سے اسمگل کیا گیا۔ موساد اور اسرائیل ڈیفنس فورس نے مشترکہ کارروائی کی، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے F-35، F-15 اور F-16 جنگی طیارے استعمال کیے۔ چین، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت عالمی برادری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، حملہ تہران کی خود مختاری، سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اور UN سلامتی کونسل معاملے میں فوری کردار ادا کرے۔ روس کا اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار، روسی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اقوام متحدہ کی بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترکیہ، قطر، UAE، چین، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، اسرائیل اور ایران پیچھے ہٹیں اور کشیدگی کو فوری طور پر کم کریں۔ حملے تشویشناک ہیں، جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی جوہری تنصیب کو نشانہ بنانے کی تصدیق، ایران میں اپنے انسپیکٹر سے رابطے میں ہے۔ ایران کی تشویشناک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہیں۔ IAEA کا بیان، امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ ایران اتوار کو عمان میں امریکہ کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 3,451 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافے کا اعلان۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ تجویز۔ پینشن میں 8% اضافے کا اعلان۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور فلاحی شعبے کے لیے اضافی فنڈز رکھنے کی تجویز۔ وزارت سندھ کا تعلیم کے بجٹ میں 12.4% اضافہ۔ تعلیم کے لیے 523 ارب 73 کروڑ روپے مختص، صحت کے لیے 326 اور 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ نئے مالیاتی سال میں 4,400 اساتذہ اور تدریسی عملے کی بھرتی کا فیصلہ۔ ایمبولینس سروس، موبائل تشخیصی یونٹس کو دیہات تک توسیع دینے کا اعلان۔ سندھ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 20% کٹوتی، سالانہ ترقیاتی پروگرام 520 ارب روپے تک محدود۔ سندھ حکومت کا صوبے میں 475 نئی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ۔ شہریوں کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے 5 محصولات ختم کرنے کا اعلان۔ سندھ میں پروفیشنل ٹیکس اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر، اپوزیشن کا شدید شور شرابہ اور نعرے بازی۔ گزشتہ سال بہت مشکل رہا، مشکل وقت میں پوری قوم متحد رہی۔ IMF کی پابندیوں کے باوجود ہم نے ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔
صحت اور تعلیم کے لیے زیادہ فنڈز مہیا کیے۔ اس سال صحت پر 344 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نئے بجٹ میں کراچی کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بڑے پیمانے پر منصوبے شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر، کہا ہر سال کی طرح اس سال بھی عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ اس سال امن و امان کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں کرائم میں کمی آئی۔ ہائی ویز پر AI کیمروں کی مدد سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے لیے صحت کی سہولیات میں اضافہ کیا ہے۔ شہداء پیکیج میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پیش کی۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا 2119 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ صحت کے لیے 28 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سالانہ کل اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب روپے لگایا گیا۔ بجٹ 157 ارب روپے سرپلس رکھا گیا۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے بجٹ پیش کیا۔ اپوزیشن ارکان کی شدید ہنگامہ آرائی، پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی۔ ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ اپوزیشن ارکان کا نشستوں سے اٹھ کر اسپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج۔ خاتون رکن اسمبلی کا باجا بجا کر احتجاج۔ حکومتی ارکان بھی اسمبلی فلور پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن کی نعرے بازی کا بھرپور جواب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں فلسطین اور ایران کے شہداء کے لیے خصوصی دعا۔